حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا شخص تھا جو توبہ پر قائم نہیں رہتا تھا۔ جب بھی توبہ کرتا توڑ دیتا۔ 20 سال تک اس کی یہی حالت رہی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، میرے اس بندے کو کہہ دو کہ میں اس سے سخت ناراض ہوں۔ جب آپ نے اللہ کا پیغام اس کو دیا تو وہ بہت غمزدہ ہوا اور وہ جنگلوں میں نکل گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، یا الہی، تیری رحمت ختم ہو گئی ہے یا میرے گناہوں نے تجھے رنج پہنچایا؟ کیا تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے ہیں یا بندوں پر تیری نظر کرم نہیں رہی؟ تیرے عفو و درگزر سے کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو کریم ہے، میں بخیل ہوں، کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا ہے؟ اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کس کے در پر جائیں گے اور وہ کس سے امید رکھیں گے؟ اگر تو نے رد کر دیا وہ تو کس کے پاس جائیں گے؟ اگر تیری رحمت ختم ہو گئی ہے اور عذاب میرے لیے لازم ٹھہرا ہے تو اپنے تمام بندوں کا عذاب مجھ پر کر دے، میں اپنی جان پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، جاؤ اس سے کہو، اگر تیرے گناہ زمین کے برابر ہوں تب بھی میں تجھے بخش دوں گا کہ تو نے میرے کمال قدرت اور کمال عفو و رحمت کو جان لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو گناہ گار توبہ کرنے والے کی آواز سے زیادہ محبوب دنیا میں اور کوئی آواز نہیں۔ جب وہ اللہ کو بلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، میں موجود ہوں، جو چاہے مانگ۔ میری درگاہ میں تیرا رتبہ میرے بعض فرشتوں کے برابر ہے۔ میں تیرے دائیں بائیں، تیرے اوپر ہوں، تیرے دل کی دھڑکن سے زیادہ قریب ہوں۔ اے میرے فرشتوں، گواہ رہو، میں نے اس کو بخش دیا۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اس کے فوراً بعد نیکی کریں۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم اور بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میں اس بندے سے خوش ہوں اور تم بھی اس سے محبت کرو۔